اللہ کی تقسیم پر اوروں کو ملے ہیں مال و زر، ہم کو ملی تعلیم پر۔ یریدون وجہ صدق اللہ العظیم۔ میرے زندگی کا مقصد تیرے دی کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ محترم و مکرم عزیز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری طلب بھی تیرے کرم کا صدقہ ہے، میری طلب بھی تیرے کرم کا صدقہ ہے۔ یہ قدم اٹھتے نہیں اٹھائے جاتے ہیں، یہ قدم اٹھتے نہیں اٹھائے جاتے ہیں۔ اللہ کا کروڑ ہاں ایسا ہے کہ اللہ نے ہمیں دو عالم کے مالک و مختار، گلشن ہستی کے ولی، فصل بہار، راحت آدم و بنی آدم، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ آج دنیا میں اگر کسی جماعت پر انگلیاں اٹھائی جا رہی ہے، کسی کو اپنا ٹارگٹ بنایا جا رہا ہے، تو وہ پیری مریدی کو بنایا جا رہا ہے۔ آج لوگ یوٹیوب پر دیکھ کر، فیس بک پر دیکھ کر، جاہل لوگوں کی باتیں سن کر پیر اور مرید پر انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں، جبکہ پیر اور مرید یہ ایسے شخص، ایسے ہستیوں کا نام ہے جس کی تعریف خود پیران پیر نے کی ہے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی پیر بڑا نہیں ہے، اس لیے آپ کو کہا جاتا ہے پیروں کے پیر بڑے پیر۔ تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہتر کون جانتا ہے کہ مرشد کون ہے اور مرید کون ہے، پیر کون ہے، مرید کون ہے۔ تو یہاں پر حسنین اسلامک آرگنائزیشن کے ذریعے روزانہ ایک دین کی بات بتائی جاتی، تو ہم نے ہر اتوار کے روز غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلیمات سے گفتگو کرنے کا ارادہ کیا تھا۔ پچھلے اتوار کو بھی ہم نے بتایا تھا کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرید کسے کہتے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کم و بیش 1000 سال پہلے مریدوں کی تربیت کے لیے کتاب لکھی تھی، غنیت الطالبین۔ آپ لے کر پڑھے کتاب تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہے جو پیروں کے پیر ہے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ توحید پرست شخص ہے جنہوں نے لاکھوں کروڑوں لوگوں کو اللہ سے ملا دیا۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہے، صرف کسی کے کہنے سے، کسی کے بول دینے سے، کسی کے ریلز بنا دینے سے ہم یہ نہ سمجھ لے کہ ہم جو پیروں کو دیکھ رہے ہیں وہ ڈبہ پیر ہے، جو مرید کو دیکھ رہے ہیں وہ نام لیوا مرید ہے۔ آج چند پیر، چند مرید صوفیہ کو بدنام کر رہے ہیں۔ حقیقت میں پیر کون ہوتا ہے، مرید کون ہوتا ہے، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غنیت الطالبین میں لکھا ہے۔ آپ نے اس میں چیپٹر بنایا ہے آداب مریدین، آپ نے باب قائم کیا مرید کے آداب کیا ہوتے ہیں، مرید کون ہوتا ہے، مرید کسے کہتے ہیں، مرید کے شرائط کیا ہے۔ آپ نے لکھا، ہم نے پچھلے پروگرام میں بتایا تھا کہ مرید کسے کہتے ہیں، مرید کے شرائط کیا ہے۔ اس میں سے پہلی شرط ہم نے بتائی تھی، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے زندگی گزارنے والا وہ مرید ہے، وہ اللہ کی رضا کے لیے زندگی گزارنے والا وہ مرید ہے۔ اب ایسی تاریخ میں آپ دیکھو گے تو دنیا میں کوئی شخص ایسا نہیں ملے گا جو مرید نہ ہو۔ ہر مسلمان اللہ کی رضا چاہتا ہے، تو اس لحاظ سے ہر مسلمان مرید ہے، اور سب سے افضل جماعت مریدوں کی انبیاء اکرام کی جماعت، اور ان میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سب سے بڑے مرید ہوتے ہیں۔ کیوں؟ سب سے زیادہ اللہ کی رضا چاہنے والے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور غوث پاک فرماتے ہیں مرید
وہ ہے جو اللہ کی رضا کے لیے زندگی گزارتا ہے۔ آپ پہلے شرط بتاتے ہیں کہ مرید کون ہوتا ہے، آپ فرماتے ہیں مرید شریعت کا پابند ہوتا ہے۔ جو مرید ہوتا ہے وہ اللہ اور رسول کا فرما بردار ہوتا ہے، وہ مرید ہوتا ہے، جس کی تعریف ہم نے پچھلے پروگرام میں کی تھی۔ اور دوسری بات غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتے، دوسری شرط مرید کی بتاتے ہیں، اللہ کے ماں سوا سے بیزار ہوتا ہے، یعنی اللہ کو چھوڑ کر سب سے بیزار ہوتا ہے، وہ مرید ہوتا ہے۔ نہ اسے دنیا سے غرض ہوتی ہے، نہ اہل دنیا سے غرض ہوتی ہے، وہ مرید ہوتا ہے۔ ہر وقت جس کے پیش نظر اللہ کی رضا ہوتی ہے وہ مرید ہوتا ہے۔ اللہ والا جو ہوتا ہے وہ مرید ہوتا ہے۔ اللہ نے یہ شان مرید کو عطا کی ہے۔ مرید کہتے ہی ہے اسے جو اللہ کے ماں سوا جو کچھ ہے سب سے بیزار ہوتا ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے اللہ کے لیے جی جاتا ہے۔ اللہ والوں سے جو محبت ہوتی ہے، دنیا سے کسی کی محبت ہوتی ہے تو اللہ کے لیے ہوتی ہے، اللہ سے محبت ہوتی ہے اللہ کے لیے ہوتی ہے، یہ فرق ہوتا ہے اللہ والوں کا۔ مرید کی زندگی کا جو مرحلہ ہے، جو کچھ اس کی زندگی میں ہے، اللہ کے لیے ہوتا ہے یا اللہ کے واسطے ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل قیامت کے دن ایسے لوگ ہوں گے جو نور کے ممبروں پر تشریف فرما ہوں گے، جنہیں دیکھ کر انبیاء اکرام شہداء رقص کریں گے، اللہ نے انہیں کیسا مقام عطا کیا ہے، کیسے نور کے ممبروں پر اللہ نے انہیں بٹھایا، ان کے چہروں کی چمک دیکھو، ان کے ممبروں کو دیکھو، ان کے لباس کو دیکھو، انہیں دیکھ کر تو ایسا لگتا ہی نہیں کہ قیامت کا دن ہے۔ ایسا پرسکون بیٹھیں گے ممبروں پر اور اللہ سے عرض کریں گے انبیاء اکرام شہداء، یہ اللہ یہ ہے کون بندے جو قیامت کے دن نفسا نفسی کا عالم ہے مگر یہ اطمینان سے بیٹھے، ہے کون یہ؟ تو اللہ کہے گا یہ وہ میرے یہ بندے ہیں جو میرے لیے کسی سے دوستی کرتے تھے، میرے لیے کسی سے دشمنی کرتے تھے، یہ وہ میرے بندے ہیں۔ مرید یہی کرتا ہے، کسی سے دوستی کرتا ہے تو اللہ کے لیے کرتا ہے، کسی سے دشمنی کرتا ہے تو اللہ کے لیے کرتا ہے، اس کے پیش نظر صرف اللہ کی ذات ہوتی ہے۔ جسے اللہ اپنا دوست کہتے وہ اسے دوست کہتا ہے، جسے اللہ اپنا دشمن کہتے وہ اسے دشمن کہتا ہے۔ مرید اسے کہتے ہیں۔ حضرت امام جامی رحمت اللہ علیہ یہ بہت بڑے شاعر بھی گزرے، بہت بڑے صوفی بھی گزرے، جن کی ہم نعت کبھی سن بھی لیا ہوگا، دنیا بھر میں جی آپ کی نعت پڑتی جاتی ہے، تنم فرسودہ جا پارا۔ آپ ابتدا میں مرید ہونے کے لیے اپنے شیخ کے پاس گئے، خواجہ عبید اللہ احرار رحمت اللہ علیہ کے پاس گئے، مرید ہونے کے لیے گئے، چاہت تھی کہ راہ سلوک طے کروں، اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھ کے اللہ والا بن جاؤں، اللہ کو راضی کرنے والا بن جاؤں، چاہت تھی۔ گئے اپنے پیر کے پاس تو دیکھتے ہیں کہ پیر کے پاس دنیا کا انبار لگا ہوا ہوتا ہے، پیر کے پاس تو مال کی فراغانی اتنی ہوتی ہے، جو آپ کے پاس گھوڑے ہوتے ہیں اس کی لگام سونے کی ہوتی ہے، اور گھوڑوں کے جو نال رہتی ہے جو پیروں کے نیچے وہ بھی سونے کی ہوتی ہے۔ تو امام جامی پریشان ہو جاتے ہیں، یہ کیسا اللہ والا ہے جو دنیا کو اپنا دوست بنا کر بیٹھا ہے، اور آپ ایک جملہ کہتے وہاں سے چلے جاتے ہیں، وہ مرد خلندر نہیں ہے، وہ اللہ والا نہیں ہے جو دنیا کو دوست بنا لے۔ یہ کہہ کر چلے جاتے ہیں، دن بھر اپنا کام کرتے ہیں، دن بھر اپنے کام میں مشغول رہتے ہیں، جب رات ہوتی ہے سو جاتے ہیں تو امام جامی خواب میں دیکھتے قیامت نازل ہو گئی، اس میں آپ کے پاس قرض دار آتے ہیں، آپ سے قرض مانگنے لگتے ہیں، آپ کہتے ہیں میرے پاس مال نہیں ہے، تو آپ کے نیکیاں لے لیا کرتے، حتیٰ کہ آپ کے تمام نیکیاں ختم ہو جاتے، مگر قرض دار ختم نہیں ہوتے۔ استے میں خواجہ عبید اللہ احرار رحمت اللہ علیہ آتے اور پوچھتے کیوں جامع کو ستا رہے ہو؟ تو کہا گیا کہ قرض دار ہے، دے نہیں رہے، تو آپ فرماتے میں قرض دوں گا جامع کا، آپ قرض ادا کر دیتے ہیں، اتنے میں آپ کی نیند ہوشیار ہو جاتی ہے، فوراً صبح اٹھ کر آپ اپنے شیخ کے پاس جاتے ہیں، خواجہ عبید اللہ احرار رحمت اللہ علیہ کے پاس جا کر کہتے ہیں سرکار آپ سے مرید ہونے کے لیے آیا ہوں۔
تو آپ پوچھتے کل کیوں آئے تھے، کیوں چلے گئے، آج کیوں آئے؟ تو انہوں کہتے ہیں سرکار نادانی میں چلے گیا تھا، کم علمی کی وجہ سے چلے گیا۔ عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کل تم نے جاتے وقت کیا جملہ کہہ کر گیا تھا؟ تو امام جامع شرمندہ ہو جاتے، کہتے ہیں سرکار یہ تو میں نے عام ایسے ہی کہہ کر چلے گیا تھا، کم علم تھا، جانتا نہیں تھا، کہہ کر چلے گیا۔ تو عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ علیہ کہتے کہو کیا کہا تھا؟ تو آپ فرماتے وہ مرد خلندر نہیں ہے، وہ اللہ کا دوست نہیں ہے جو دنیا کو دوست رکھے۔ تو آپ عبید اللہ احرار وجد میں آ کر کہتے بے شک وہ اللہ کا دوست نہیں ہے، وہ مرد خلندر نہیں ہے، وہ اللہ کا ولی نہیں ہے جو دنیا کو دوست رکھے۔ ہاں مگر دنیا کو دوست اس لیے رکھے کہ دوست کے کام آئے، وہ اللہ کا ولی ہے۔ تو اللہ والے جو اپنی زندگی گزارتے ہیں اللہ والوں کے لیے گزارتے ہیں، اللہ کے بندوں کے لیے گزارتے ہیں۔ تو مرید یہ ہوتا ہے کہ جو کچھ اس کی زندگی میں ہوتا ہے اللہ کے لیے ہوتا ہے، اللہ والوں سے بھی محبت ہوتی ہے تو اللہ کے لیے ہوتی ہے۔ اس لیے شاعر نے کہا تھا اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ تو ایسی شان والے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے مرید یہ ہوتا ہے، اور آج انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں، جو اللہ کی رضا کے لیے زندگی گزارتا ہے، اللہ کی خوش ندی کے لیے زندگی گزارتا ہے، اس کے اوپر آج انگلیاں اٹھائی جا رہی ہے، اور ہم سن بھی لے رہے ہیں، ہم کمنٹ بھی کریں۔ پہلے ہمیں معلوم نہیں ہوتا، ہم پڑھتے نہیں، علم سے اتنے دور ہے، پھر ہم اس پر انگلیاں کرتے ہیں، طنز کرتے ہیں، صحیح کا حق کا، کہاں سے حق کہیں گے آپ جانے تو صحیح مرید نکلا کہاں سے؟ یریدون وجہ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے جو ہر وقت اللہ کی رضا کے طلبگار ہے، وہی تو مرید ہے۔ اور کون مرید ہے؟ کیا پیر کی پرستش کے لیے کوئی مرید بنتا ہے؟ ارے اللہ والے تو وہ ہوتے ہیں بندوں کو اپنا نہیں اللہ کا بنا دے، وہ کامل پیر ہوتا ہے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس ہو رہی ہے، اور اللہ نے آپ کو مال اتنا عطا کیا تھا کہ آپ جو لباس پہنتے تھے وقت کا بادشاہ نہیں پہنتا تھا، اللہ نے ویسا مال آپ کو عطا کیا تھا۔ ایسی محفل ہو رہی، ایک شخص کے دل میں خیال گزرا یہ اپنے آپ کو اللہ والے کہتے اور اتنا عمدہ لباس۔ ہم نے تو سنا تھا کہ اللہ والے فقیری میں زندگی گزار دیتے ہیں۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ محفل کے بعد وہ شخص کو لیتے اور اپنے قمیض کے اندر اسے ڈال دیتے، جیسے ہی ڈال کے نکال کر چلے جاتے وہ شخص بڑا پریشان ہو جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کیا ماجرا ہے؟ تو وہ شخص کہتا ہے میرے خیال گزرا تھا کہ اللہ والے ایسے ہوتے ہیں، تو غوث پاک نے میرے سر کو اپنے شائع کے اندر ڈالا تو تم نے کیا دیکھا؟ دیکھتا ہوں اندر ٹاٹ کا لباس ہے۔ غوث پاک فرماتے ہیں جو یہ لباس ہے یہ دنیا والوں کے لیے، جو اندر کی حقیقت ہے وہ اللہ کے لیے ہے۔ جو کچھ ہو دنیا کے لیے ہو مگر پیچھے اللہ کی رضا ہو، یہ زندگی حقیقت والی زندگی ہے۔ صوفیہ اکرام فرماتے ہیں کامل پیر وہ ہے جو بندے کی نفس کو ختم کر دے اور دل کو زندہ کر دے، وہ پیر ہوتا ہے۔ تو آپ جو کہہ رہے جو سن رہے اس سے پہلے اولیاء اللہ کے تعلیمات کو پڑھے۔ ہر ہفتے کے روز ہمارے پاس تعلیمات بندہ نواز پہ گفتگو ہوتی ہے، ہر اتوار کو غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلیمات پر گفتگو کی جاتی ہے۔ انشاءاللہ اگلے اتوار کو تیسری شرط مرید کی کیا ہے بتایا جائے گا۔ یہ سوچ لے، یہ سمجھ لے، ذہن میں بٹھا لے کہ مرید اللہ کی رضا کے لیے زندگی گزارنے والے کو مرید کہتے ہیں، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں۔ آپ لوگوں کا نہ سن لے، آپ جا کر کتابیں لے، غنیت الطالبین لے، فتح الغیب لے، غوث پاک رضی اللہ، آپ یقیناً کہیں گے اگر کوئی اللہ والا تھا تو وہ غوث پاک تھے، اگر کوئی توحید پرست تھا، کوئی اللہ کی عبادت کرنے والا غوث پاک رضی اللہ، کوئی بندوں کو رب سے ملانے والا وہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ۔ ہم پڑھتے نہیں ان کی کتابیں، جو لوگ منہ میں آتے کہہ دیتے اور ہم سن لیتے۔ ہم غور و فکر کریں ہم کیا کہہ رہے، کس کے بارے میں انگلیاں اٹھا رہے؟ ان کے بارے میں انگلیاں اٹھا رہے جنہوں نے ساری زندگی اللہ کی رضا کے لیے جینے کی انہوں نے کوشش میں اپنی زندگی ختم کر دی، ان کے اوپر انگلیاں اٹھا رہے۔ ہم غور کریں، ہم اپنے آپ کی فکر کریں کہ ہم کیا کہہ رہے کیا کریں، تاکہ ہم ان پر کبھی انگلیاں نہ اٹھائیں، کل قیامت میں ہماری گرفت نہ ہو جائے۔ کیوں؟ اللہ کہیں پوچھ نہ لے جو میری رضا کے لیے زندگیاں اٹھاتے تھے، تمہیں شرک کے فتوے ان پر لگا رہے تھے، تم ان پر بدعت کے فتوے لگا رہے تھے۔
تو آپ اپنے آپ پر غور کریں، پڑھے غوث پاک کے کتابوں کو پڑھے. غنیت الطالبین میں بات کو نام لے کر کہہ رہا ہوں، فتح الغیب ہے آپ کی، آپ پڑھیں گے تو سمجھ جائیں گے کہ اللہ سے بندوں کو ملانے کا آپ نے کیسا طریقہ بتایا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.